مسلمانوں کے جس لشکر نے ہمارے 3 لشکروں کو شکست دی ہے اس کا کماندار کون تھا؟ جواب میں مخبر بولا اور کہنے لگا، خاقان، مسلمانوں کے اس لشکر کا سپہ سالار منصور بن احمد ہے۔ ہمارے تینوں لشکروں کو بدترین شکست دینے اور ہمارے انگنت جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ان کے پڑاؤ سے ملنے والے سامان کو لے کر منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قیچاک کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان دونوں جنگوں میں اسی کے دونوں دستے راست حسام الدین اور شرف الدین کردی بھی شامل تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے مخبر رکا، پھر ہلاکو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خاقان، آپ جانتے ہیں جس وقت پہلی بار ہم بغداد پر وارد ہوئے تھے ان دنوں بغداد کے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد اور نائب سالار منصور بن احمد تھا۔ انہی دونوں سالاروں نے پہلے ہمیں شکست سے دوچار کیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ فتح الدین داؤد اور منصور بن احمد کی مرضی کے خلاف مسلمانوں کے دوسرے سالاروں اور لشکروں نے ہمارا تعاقب کیا اور ہم نے جنگ کے نتائج کو الٹ کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں فتح الدین داؤد تو مارا گیا تھا، لیکن منصور بن احمد بہت سے لشکریوں اور بہترین ساتھوں حسام الدین اور شرف الدین کردی کو لے کر کوہستان قیچاک کی طرف چلا گیا تھا۔ اب یہ منصور بن احمد زخمی سانپ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ چونکہ بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار ہوا کرتا تھا، بغداد کی تباہی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، لہٰذا ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا، پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، خاقان، یہ منصور بن احمد اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، لشکر کے آگے رہتا ہے، حملہ آور ہونے میں بھی وہ اپنے لشکر کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، پورا خاندان بغداد میں چونکہ ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا، لہذا اس نے اپنی زندگی کا مقصد اور محور منگولوں کے قتل کو بنا لیا ہے۔ جہاں کہیں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ منگولوں کا قتل کر کے خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان نے دونوں مخبروں کو جا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر دوقوزہ بولی اور ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا مسلمانوں کا یہ بغداد سے بھاگا ہوا سالار منصور بن احمد اتنا ہی طاقتور اور پرقوت ہو گیا ہے کہ ہمارے 3 لشکروں کو اس نے بدترین شکست دی اور ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا؟ کیا اس سے نمٹنے کے لیے ہم میں ہمت اور جمع مردی نہیں ہے؟ دوقوزہ جب خاموش ہوئی تب ہلاکو خان بولا اور کہنے لگا، 2 دن تک میرے بھائی منگو خان کی طرف سے کئی ہزار اور لشکری میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ جب وہ یہاں آئیں گے تو پھر میں حرکت میں آؤں گا، پورے لشکر کو لے کر کوہستان قیچاک کا رخ کروں گا اور منصور بن احمد کو، جو اب فرا تاتار قبائل کا سالار اور امیر ہے، اسے بتاؤں گا کہ اگر وہ ہمارے لشکریوں کو نقصان پہنچانے کے عمل میں مصروف رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان اٹھ کھڑا ہوا، اپنے پاس بیٹھے بیٹوں کو آنے کے لیے کہا تاکہ جب منگو خان کی طرف سے تازہ دم لشکر اس کے پاس پہنچ جائے تو پھر کوہستان قیچاک کا رخ کیا جائے۔ جو لشکر ہلاکو خان کے بھائی اور منگولوں کے خاقان منگو خان نے ہلاکو خان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی بڑا جرار لشکر تھا۔ جب وہ لشکر ہلاکو خان کے پاس پہنچ گیا تب ہلاکو خان نے پیش قدمی کی۔ کوہستان قیچاک کے عین سامنے جو کھلے اور وسیع میدان تھے ان کے اندر جا اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ دراصل ہلاکو خان چاہتا تھا کہ پہلے فرا تاتار قبائل کا ایک طرح سے گھیراؤ کیا جائے اور انہیں کوہستانی سلسلوں سے نکلنے ہی نہ دیا جائے۔ وہ جب تنگ پڑ کے کوہستانی سلسلے سے نکل کر کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہوں تب انہیں ایسی ہولناک شکست دی جائے کہ ان میں سے کوئی بچنے نہ پائے۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت ہلاکو خان نے کوہستان قیچاک کے سامنے کھلے میدانوں میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ جب پڑاؤ قائم ہو گیا تب اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کو ہلاکو خان نے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب سب اس کے پاس پہنچ گئے تب ہلاکو خان نے پہلے بڑے غور سے ان کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، جہاں تک میں فرا تاتار قبائل کو سمجھ پایا ہوں، اگر ان کے اندر کام کرنے والے 3 سالاروں کا خاتمہ کر دیا جائے تو ہم کوہستانی سلسلوں کے اندر گھس کر فرا تاتار کا خاتمہ نہ بھی کریں تب بھی آنے والے دور میں فرا تاتار کے قبائل ہمارے لیے خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ ان سالاروں میں سر فہرست منصور بن احمد ہے اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر اس کے 2 دستے راست حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کرد ہیں۔ اگر ان تینوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں فرا تاتار ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ ان کے اندر پھر 2 بڑے سالار رہ جائیں گے، ایک لوئی تاشی، دوسرا یانگ خان۔ یہ ماضی میں بھی فرا تاتار قبائل کی کمانداری کرتے رہے ہیں لیکن ہمارے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنے تھے۔ جب سے منصور بن احمد اپنے 2 ساتھیوں اور اپنے انگنت لشکریوں کے ساتھ فرا تاتار قبائل میں شامل ہوا ہے تب سے ہمارے لشکریوں پر کبھی شبخون اور کبھی اچانک حملوں کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچایا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ اس منصور بن احمد نے جو گزشتہ دنوں ہمارے لشکریوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتارا وہ یقیناً ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ اس نے اس سے پہلے ہمارے 2 بہترین سالاروں توران اور سونجاک کو بدترین شکست دی، ان دونوں کو گرفتار کر کے ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ دونوں کا انتقام ہم نے منصور بن احمد سے لینا ہے۔ اس کے بعد اسی منصور بن احمد نے ہمارے سالاروں میں سے دربائی اور بائدو کو بھی بدترین شکست دی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں بائدو جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والا ہے اور کبھی اسے شکست سے کسی نے دوچار نہیں کیا،
لیکن منصور بن احمد نے اس پر ذلت آمیز شکست طاری کر کے رکھ دی۔ ایسا ہی اس نے وربا کے ساتھ بھی کیا۔ ہمارے یہ دونوں سالار ناکام رہے اور اپنے لشکر کا نقصان اٹھا کر واپس آ گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان جب خاموش ہوا تب اس کے بڑے سالاروں میں سے ایچل بن قاچار، جو بقول مورخین ہلاکو خان کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، وہ بولا اور ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاقان، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے اندر سے کسی بے مثل، کسی نایاب اور ناقابل شکست تیغزن کا انتخاب کریں، اور جب فرات تاتار قبائل کوہستانی سلسلوں سے نکل کر ان کھلے میدانوں میں ہمارے سامنے آئیں تو ہمارا وہ تیغزن لشکر سے نکل کر منصور بن احمد کا نام لے کر اسے انفرادی مقابلے کے لیے للکارے، اور جب منصور بن احمد میدان میں اترے تو اس سے انفرادی مقابلہ کر کے اس کا قصہ تمام کر کے رکھ دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب ایچل بن قاچار خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ہلاکو خان کہنے لگا، ایچل بن قاچار، میں جانتا ہوں تو میرے چوٹی کے سالاروں میں سے ایک ہے، جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، اس کے باوجود جو منصوبہ بندی تم نے پیش کی ہے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ ہلاکو خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایچل، یہ منصور بن احمد کبھی بغداد کی سلطنت کے لشکریوں کا نائب سالار اعلیٰ تھا۔ نائب اس لیے کہ وہ ابھی نوجوان تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والا ایک بے مثل جہاں دیدہ اور تجربہ کار سالار فتح الدین داؤد تھا، جو بغداد کی سلطنت کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ تھا۔ میں نے بغداد میں قید ہونے والے بہت سے مسلمان لشکریوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بغداد کی سلطنت میں منصور بن احمد سے بڑھ کر جنگ کا تجربہ رکھنے والا اور دشمن کو شکست سے دوچار کر دینے والا کوئی دوسرا سالار نہیں تھا۔ اگر اسے بغداد کی سلطنت کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار اعلیٰ اس کی نوجوانی میں ہی بنا دیا گیا تھا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، وہ ایک بے مثال تیغزن ہوگا، جنگ کی بہترین منصوبہ بندی کرنے کے علاوہ دشمن کو زیر کرنے کا ہنر بھی جانتا ہوگا۔ لہٰذا ہم نے اگر کھلے میدانوں میں منصور بن احمد سے انفرادی مقابلے کے لیے اپنا کوئی بہترین تیغزن اتارا تو ایچل بن قاچار، میرا دل کہتا ہے منصور بن احمد اس پر غالب رہے گا، اور اگر منصور بن احمد نے ہمارے اس سالار کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا تو یاد رکھنا ہمارے لشکریوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور فرات تاتار کا مقابلہ کرنے سے جی چرائیں گے، اور یہ عمل ہماری شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کے چند بہترین دستے علیحدہ کر کے انہیں صرف یہی کام سونپا جائے کہ انہوں نے جنگ کے دوران صرف منصور بن احمد پر حملہ آور ہو کر اس کا سر کاٹنا ہے۔ دراصل ہمارے لشکر میں کچھ ایسے جوان ہیں جو منصور بن احمد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، تاہم وہ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کرد کو نہیں جانتے۔ لہٰذا جو دستے منصور بن احمد پر حملہ آور ہونے کے لیے مقرر کیے جائیں گے ان دستوں کی رہنمائی ہمارے وہی لشکری کریں گے جو منصور بن احمد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، اور مجھے امید ہے جب وہ دستے صرف منصور بن احمد پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے اور منصور بن احمد کا یقیناً قصہ پاک کر دیں گے۔ جب منصور بن احمد ایک لاش کی صورت میں اپنے گھوڑے سے گرے گا تو فرات تاتار کی شکست اور ہماری فتح کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہلاکو خان کے سارے سالاروں نے اس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، اس طرح اس نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ ہلاکو خان کوہستانی قیچاک کے سامنے کھلے میدانوں میں قیام کیے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے کہ برف بارش ہو گئی، پہاڑوں کی چوٹیاں ہی نہیں میدان بھی برف کی سفید چادر میں ڈھکنے لگے تھے۔ لوئی تاشی اس روز جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حویلی میں داخل ہوا تب کیتھرین اور اس کی بیٹی نتکیر دونوں لوئی تاشی کے سامنے آئی۔ پھر کیتھرین بولی اور لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اگر آپ ذرا اجازت دیں تو ہم دونوں بہنیں امیر کا کھانا لے جائیں۔ اس پر لوئی تاشی نے بڑے غور سے پہلے کیتھرین پھر بیٹی نتکیر کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر سخت آواز میں کہنے لگا، کیتھرین میری بچی، ایسا کرنے کے لیے تمہیں کسی سے اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ حالات، وقت اور ہم سب تمہیں امیر منصور بن احمد سے منسوب کر چکے ہیں، اب تم دونوں ایک دوسرے کی ذات کا حصہ ہو۔ بیٹی اگر تم اور نتکیر امیر کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تو یاد رکھنا اس میں میری تمانیت اور میری خوشی پنہا ہے۔ لوئی تاشی کا یہ جواب سن کر کیتھرین اور نتکیر دونوں حرکت میں آئیں، دونوں مطبخ میں گئیں، پھر کھانے کے برتن لے کر باہر آئیں اور حویلی سے نکل گئیں۔ دونوں جب منصور بن احمد کی رہائش گاہ پر آئیں تو دروازہ کھلا تھا، دونوں اندر داخل ہوئیں۔ سامنے والے دونوں کمروں اور ان کے سامنے جو برآمدہ تھا ان کے اندر چھوٹی چھوٹی مشعلیں جل رہی تھیں، تاہم دیوان خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں پہلے ایک کمرے میں داخل ہوئیں، منصور بن احمد وہاں نہیں تھا، دوسرے کمرے میں گئیں، وہاں بھی منصور نہیں تھا۔ یہ صورتحال کیتھرین کے لیے بڑی پریشان کن تھی، تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، آخر نتکیر کو مخاطب کر کے بولی، نتکیر میری بہن، یہ امیر کہاں چلے گئے ہیں؟ نتکیر خود بھی پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، فی الفور کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگی، کل امیر نے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلوں کے باہر کھلے میدانوں میں ہلاکو خان سے ٹکرانے کے لیے بھی نکلنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ امیر اس سلسلے میں بھائی حسام الدین اور شرف الدین سے مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے ہوں؟ کیتھرین نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، نہیں میری بہن، میرا دل نہیں مانتا، اگر وہ مشورہ کرنے گئے ہوتے تو بابا سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کرتے۔ آخر کچھ سوچتے ہوئے دونوں باہر آئیں، اس کے بعد کیتھرین کے پاؤں جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔
उसने देखा करीब ही जो कोहिस्तानी सिलसिले की बुलंद चोटी थी उसके ऊपर कोई हेवला सजदे की हालत में पड़ा था। हेवले की तरफ कुछ देर तक कैथरीन गौर से देखती रही, फिर नितकीर को मुखातिब करके कहने लगी, नितकीर मेरी बहन, खुदा झूठ ना बुलवाए, वो देखो सामने वाली चोटी पर जो कोई सजदे में गया हुआ है। मेरा दिल कहता है वो अमीर मंसूर बिन अहमद के अलावा और कोई नहीं। आओ उधर ही चलते हैं। बर्फबारी जारी थी, हर शय सफेद हो गई थी। इसकी वजह से माहौल खासा रोशन हो गया था। कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाकर कैथरीन और नितकीर दोनों ने पहचान लिया वो मंसूर बिन अहमद ही था और बर्फबारी में सजदे में गिरकर दुआ मांग रहा था। करीब ही एक खासी बड़ी चट्टान थी, उस पर भी बर्फ जम चुकी थी। चुनाचे कैथरीन और नितकीर दोनों उस चट्टान की ओट में बैठकर मंसूर बिन अहमद के दुआया अल्फाज सुनने की कोशिश कर रही थी। आखिर उनकी समात में मंसूर बिन अहमद की आवाज पड़ी। सजदे में गिरे ही गिरे तेजी से जारी बर्फबारी में वो अपनी कपकपाती और रोती हुई आवाज में कह रहा था, मेरे अल्लाह, ख्वाबों, ताबीरों, फूल, शबनम, आरजू और उम्मीद, बादल और बरसात, हसरत, तमन्ना, जमजमा और सुर में तू ही एक ताल्लुक और राब्ता कायम करता है। ए अल्लाह, मैं एक आवारा वतन संगी रातों का मुसाफिर हूँ। मेरे अल्लाह, इन मंगोलों के मुकाबले में मुझे फतह और कामयाबी अता करना। मेरे अल्लाह, इनके मुकाबले में मेरी मदद फरमा, इसलिए कि तेरे अलावा ना कोई मदद करने वाला है, ना मुश्किलात का हल करने वाला। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद रुका, फिर पहले से भी ज्यादा कपकपाती हुई आवाज में वो कह रहा था, ए दोनों जहान के मालिक, ए अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, रहीम है, अपने चाहने वालों की मदद करता है। मेरे अल्लाह, रुसवाई के इस खेल में मुझे हिम्मत दे कि मैं रौनत से लबरेज मंगोलों के इरादों पर दुख के बेरोग सैलाब की तरह जरब लगाने में कामयाब रहूं। यहाँ तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए मंसूर बिन अहमद खामोश हो गया, इसलिए कि उसकी हिचकियां और सिसकियां सुनाई दे रही थीं। ये सूरत हाल कम से कम कैथरीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। खाने के बर्तन उसने रख दिए थे, फिर दबी दबी आवाज में रोने लगी थी। यहाँ तक कि मंसूर बिन अहमद की आवाज फिर उन दोनों की समात से टकराई। मेरे अल्लाह, तू ही दिलों के आसमान पर सितारों की हंसी सजाता है। मेरे अल्लाह, तू ही सदाकतों और सतवतों के चमन, दयानतों और अमानतों के दमन, सच्चाइयों और शराफतों के समन खड़े करता है। मेरे अल्लाह, तेरा नाम ही मोहब्बत का इसमें आजम है। मेरे मालिक, मेरे दिल की धड़कनों की सरगोशियों, मेरी मंजिल, मेरी उम्मीद की नई रोशनी में हमेशा तेरे ही नाम अपनी पूरी सिफात के साथ गूंजते रहे। ए अल्लाह, मैं तेरा आजिज जर्रा, बेतौकीर और एक कुचला मसला हकीर बंदा हूँ। ए अल्लाह, तेरे सामने जिंदगी के उफक पर मेरी आखिरी उम्मीद मेरे सांसों की पूंजी है। मेरे अल्लाह, मुसलमानों की सलामती मेरी जिंदगी का मकसद है। ए अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे इस्तात अता कर, मंगोलों पर हमलावर होकर उनके सामने अपनी कौम के फर्जंदों, बहन भाइयों का दिफा कर सकूं। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद की आवाज दब गई थी, सिर्फ उसकी हिचकियां सुनाई देने लगी थी। इस सूरत हाल ने कैथरीन की हालत मजीद खराब कर दी थी। वो खुलकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज मंसूर बिन अहमद तक भी पहुंच गई थी। उसने दुआ खत्म की, चौंक कर उठ खड़ा हुआ, इधर उधर देखा, कोई भी न था। बर्फबारी उसी तरह जारी थी, हर शय सफेद हो चुकी थी। कैथरीन और नितकीर चूंकि चट्टान की ओट में थीं, लिहाजा फिलफोर मंसूर बिन अहमद को दिखाई न दी थी। उसी दौरान कैथरीन और नितकीर दोनों उठ खड़ी हुई और दोनों रो रही थी। मंसूर बिन अहमद ने अपने शाने पर रखे हुए अंगोछे से अपनी आंखें साफ की, फिर कैथरीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? इस पर कैथरीन रोती हुई आवाज में कहने लगी, मैं और नितकीर दोनों बाबा से इजाजत लेकर आपके लिए खाना लेकर आई थी। हमने आपको आपकी रिहाइशगाह में न देखा, तो हम जब वापस जाने लगी तो इस सिलसिला कोह के ऊपर आप मुझे दिखाई दिए, लिहाजा हम इधर आ गईं। अब आप घर चलें, आपने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए मैदान में भी उतरना है। बर्फबारी है, कहीं आपको सर्दी न लग जाए। कैथरीन के इन अल्फाज का मंसूर बिन अहमद ने कोई जवाब न दिया, चुपचाप कोह सिलसिला से नीचे उतरने लगा था। कैथरीन और नितकीर उसके पीछे थी। मंसूर बिन अहमद रिहाइशगाह में दाखिल हुआ, सामने वाले कमरे में गया। उस कमरे में कैथरीन और नितकीर दाखिल हुई। फिर कैथरीन मंसूर बिन अहमद को मुखातिब करके कहने लगी, खाना ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके लाती हूँ। मुस्कुराते हुए मंसूर बिन अहमद ने नफी में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, गर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा खाना खाने का आदी हूँ, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिर कैथरीन ने बर्तन मंसूर बिन अहमद के सामने रखे। मंसूर ने खाने का जायजा लिया, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, खाना काफी ज्यादा है, तुम दोनों भी खाओ। इस पर कैथरीन बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत में मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए बोलने लगी, ये खाना हम दोनों बहनें सिर्फ आपके लिए लेकर आई हैं, हम दोनों खाना खाकर आई हैं। कैथरीन के इन अल्फाज के जवाब में मंसूर बिन अहमद खाना खाने का था, और खाना खाने के बाद कैथरीन और नितकीर दोनों बर्तन उठाकर वापस चली गईं। अगले रोज मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर के साथ कोहसारों से निकला और कोहिस्तान कैचाक के सामने जो खुली वादियां थीं, वहां उसने हलाकू खान के बिल्कुल सामने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था।
ہلاکو خان نے پہلے منصور بن احمد کے لشکر کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے مقابلے پر آنے والا لشکر اس کے اپنے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اب اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ فی الفور فرا تاتار قبائل کے اس لشکر پر حملہ آور ہوگا اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ کوہستان قیچاک میں داخل ہوگا۔ وہاں جو بچے کچے قبائل ہیں ان کا خاتمہ کر کے مزید پیش قدمی کرے گا، برقائی پر حملہ آور ہوگا اور اسے بھی خون میں نہلا کر اپنے مستقبل کو ان علاقوں کی طرف سے بے خطر بنا دے گا۔ ہلاکو خان کا لشکر واقعی بہت بڑا تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی منگولوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ دوسری طرف منصور بن احمد نے بھی شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کے ساتھ ہلاکو خان کے لشکر کا جائزہ لیا۔ لشکر کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں منصور بن احمد ہلاکو خان کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے پہلو میں گھوڑوں پر سوار شرف الدین اور حسام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، لشکر کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، لشکر ایک ساتھ رہے گا۔ ہلاکو خان بے حد خوش ہو رہا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے ہمارے لشکر کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ حملہ آور ہو کر ہمارا خاتمہ کر دے گا، لیکن جنگ میں شکست اور فتح کا فیصلہ تو میرے رب نے کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں میرا رب کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کو حرکت میں لایا تھا۔ اس ہلاکو خان کے مقابلے میں منصور بن احمد، حسام الدین اور شرف الدین نے بھی بھری وارداتوں میں حملہ آور ہو گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان گمسان کا رن پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان نے منصور بن احمد کا کام تمام کرنے کے لیے جو دستے مقرر کیے تھے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید منگولوں کی اس چال کی خبر منصور بن احمد کے لشکریوں کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا کردوں اور ترکوں نے ایک طرح سے منصور بن احمد کے ارد گرد ناقابل تسخیر حصار بنا لیا تھا، جبکہ کھلی آستینوں والے عرب فضاؤں کے اندر اپنی سفید اباؤں کو لہراتے ہوئے ہلاکو خان کے ہر اس لشکری کو لہو میں ڈبونے لگے تھے جو منصور بن احمد کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس طرح جنگ لمحہ بلمحہ ایک نئی جہت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عرب ہلاکو خان کے ان دستوں کو جو منصور بن احمد پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے انہیں ختم کرتے جا رہے تھے، جبکہ کرد اور ترک ایک ایسا حلقہ منصور بن احمد کے گرد بنائے ہوئے تھے کہ کسی کو وہاں پھٹکنے کی اجازت تک نہ تھی۔ دوسری طرف خود منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین جس طرف بھی حملہ آور ہوئے منگولوں کو چیرتے چلے گئے۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر آئی اور ہلاکو خان کا پورا لشکر جنگ کی بھٹی میں کود پڑا، تب منصور بن احمد پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ چنانچہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت منصور بن احمد اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ منگولوں نے یہی سمجھا کہ منصور بن احمد کی شکست کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا کوہستان قیچاک میں اس کے پیچھے پیچھے گھسنے کے لیے انہوں نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی۔ لیکن اس موقع پر وہ انقلاب، وہ تبدیلی، وہ عذاب نمودار ہوا جس کی امید منگول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہلاکو خان کی پشت کی جانب سے کوہستانی سلسلوں کے اندر برقائی خان اپنے لشکر کے ساتھ اس طرح نکلا جیسے پردیسی جزیروں، وہموں کے ہجوم اور اجنبی جنگل سے اٹھتے نارسائی کے دکھ نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی پشت پر برقائی خان محرومیوں کی دلدلوں میں روحوں کو جھلسا دینے والے نا آسودگی کے کرب، فطرت کی بزم ارتقا میں دلوں میں تلاطم بھر دینے والے غموں کے خونی بادلوں اور گراں باری آلام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔